أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الاعراف ہے اور اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، جس کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کو ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے. اس میں بھی قرآن مقدس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اس لیے آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی مت محسوس کیجیے. اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مقدس واضح پیغام ہے، اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے، پھر بھی اگر کوئی اسے قبول نہ کرے تو آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں اور بہت زیادہ گھٹن اور تکلیف محسوس نہ کریں، چونکہ آپ کا کام احکام کا پہنچا دینا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور آخرت کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں. یہ جو سورۃ الاعراف ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ دو مضمون کو بڑی اہمیت سے ذکر کیا گیا ہے. ایک تو ہے معاد، یعنی مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، آخرت سے متعلق احوال، اور نمبر دو نبوت اور رسالت. چنانچہ شروع سے لے کر تقریباً 6 رکوع تک آخرت کے ہی احوال کا تذکرہ ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اعمال کو وزن کیا جائے گا، ان چیزوں کی تفصیل ہے. اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کئی آیتیں ہیں، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص ہیں، تذکرے ہیں. تو بنیادی طور سے یہ دو باتیں خاص کر اس صورت میں پیش نظر ہیں. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ جب حشر کا میدان ہوگا، اولین آخرین، اچھے برے سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، تو وہاں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل برحق بات ہے، صحیح بات ہے، کوئی اس میں شک اور شبہ نہ کرے یا یہ نہ سوچے کہ لوگوں کے اعمال وہ تو نظر نہیں آتے، کیسے تولے جائیں گے. اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ پاک کا خاص نظام ہوگا، وہاں ترازو قائم کیا جائے گا. اب ترازو میں کس چیز کو تولا جائے گا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن فائلوں میں اور جن رجسٹروں میں اور جن کاغذات میں فرشتوں نے لوگوں کے اعمال لکھ رکھے ہیں کہ اس نے یہ کیا،
انہی رجسٹروں اور دفاتر کو وزن کر دیا جائے اور تول دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود انسانوں کو تولا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اعمال کو ہی کوئی دوسری شکل دی جائے اور ان شکلوں کو تولا جائے، یا یہ کہ ان اعمال کو ہی تول دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اس کا تو اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ وہاں میزان عدل اللہ تبارک و تعالی قائم فرمائیں گے اور اعمال کو تولا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے، بعض تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہے، تو ان کی نیکیاں بہت ہیں، چنانچہ ان کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور انہوں نے جو برائیاں کی ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لہذا نیکیاں غالب ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صحیح معنوں میں اس دن کے امتحان میں یہی لوگ کامیاب ہوں گے، انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور تمغہ دے دیا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت برے اعمال کر رکھے ہیں، لوگوں کو ستا رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، چنانچہ ان کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور برائی کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں گھاٹے میں رہیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا کہ دنیا میں اللہ نے انہیں وقت دیا، مہلت دی، جان دی، مال دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہ اس کو صحیح طور سے استعمال نہیں کر سکے اور گھاٹے کا سودا کر بیٹھے، اور کل اس دن ناکامی ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ اعمال کے تولنے کی بابت ان آیات میں رسول اکرم اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بالکل برحق ہے، قرآن کریم کی آیت واضح ہے، احادیث میں اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ ہم نے تم کو روئے زمین پر قدرت اور قوت عطا کی ہے، تمہارے لیے معاش کے سامان پیدا کیے ہیں، اور روئے زمین پر جو آبادی کی شروعات ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، حضرت حوا کو وجود بخشا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ کرنے کو کہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں کیسے آدم کے آگے جھکوں، میں تو ان سے افضل ہوں، آپ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، اس لیے میں ان کے آگے کیوں جھکوں۔ تو یہ اللہ کے صریح حکم کے سامنے چونکہ اس نے اپنا دماغ لڑایا تھا اور اپنی عقل کے گھوڑے کو استعمال کیا تھا جو بالکل ہی حرام اور ناجائز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوئے۔ ایک صریح حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے، قرآن کریم کا، حدیث پاک کا کوئی صریح اور واضح حکم آ جائے، تو اس میں قیاس سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ انسان اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ ہاں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں اور اس میں بہت سی گہرائیاں اور باریکیاں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ جیسے شریعت نے مثلا یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کا بیٹا ہو
تو بیٹے کو ملے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے حصہ بیٹی ہے بیٹی کو ملے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، اس کا بھتیجا زیادہ غریب ہے، اس کا بھائی زیادہ غریب ہے، لہذا بھائی کو ملنا چاہیے اس لیے کہ بیٹے کے پاس تو خود اپنی پراپرٹی اچھی خاصی ہے اور دولت ہے اس کے پاس، صریح آیت کے مقابلے میں اس طرح قیاس سے کام نہیں لیا جاتا، ایسے موقع پہ عقل نہیں دوڑائی جاتی۔ قرآن کریم نے طے کر دیا ہے، حدیث پاک نے واضح کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ رقم صرف اور صرف مسلم غریبوں اور فقیروں کو دی جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا کیسے، ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب ہو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں۔ اور وہ یہ کہے کہ نہیں، مسلمان کے پاس تو وہاں اتنی ضرورت مند نہیں ہے، وہاں جو غیر مسلم ہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، لہذا انہیں دینا زیادہ افضل ہونا چاہیے، تو یہ کہا جائے گا نہیں، یہ صریح حکم کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اور جو حکم ہے اس حکم کو سمجھنے اور ماننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی شریعت نے مدارات کا اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہی خاص ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صریح حکم دے دیا، لیکن اس کے مقابلے میں اس نے عقل سے کام لینا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا اور وہ راندہ دربار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی کہ چونکہ آدم کی وجہ سے مجھے یہاں سے اور اتنے اونچے مقام سے باہر ہونا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ مجھے مہلت دیجئے اور یہ قوت دیجئے کہ میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، انہیں غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ نے مہلت دے دی۔ تو شیطان نے اسی وقت یہ عہد کیا تھا ابلیس نے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے انسانوں کو اصل صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ یہ گویا اس کا کام ہے اور وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ اور اب اصل یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ شیطان میرا دوست نہیں، میرا دشمن ہے، وہ مجھے اپنے حق کے راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا، ورنہ اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے اور اتنی قدرت دی ہے کہ وہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ قدرت دے رکھی ہے، لیکن ایمان کی برکت سے، خدا ترسی کی برکت سے اللہ پاک اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہا، حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور اس طرح وہ ایک طرح سے کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ ان حضرات نے اس درخت سے کھا لیا جس درخت کو کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جیسے ہی انہوں نے اس درخت سے کے پھل کو کھایا، فوراً ہی جو جنتی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا وہ لباس ان کے جسم سے اتر گئے اور وہ دونوں ہی بالکل برہنہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کو شرم آنے لگی، اس لیے کہ یہ تو انسان کی فطرت اور نیچر میں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم مستور ہو اور چھپا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو۔ چنانچہ جب جنت کا لباس ان کے جسم سے اتار لیا گیا تو وہاں جنت میں جو کچھ پتے وغیرہ تھے اس پتے سے انہوں نے اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا۔ لیکن بہرحال یہ دونوں حضرات، حضرت آدم اور حضرت حوا، برابر اور مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ اور اس پر ندامت کا اظہار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت کو رحم آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے سامنے اعتراف، گناہوں کا اعتراف، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ گناہ انسان ہے تو انسان سے گناہ ہوگا ہی اور قصور ہو ہی جائے گا، لیکن اس قصور پر اور اس گناہ پر اڑ جانا یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے جب بندہ
اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تم سے گناہ ہو گئے، تم غلطیاں کر بیٹھے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، تم اپنے گناہ کا اعتراف کرو، رو گڑ گڑاؤ، مانگو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کریں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور مسلسل اعتراف کرتے رہے، اور انہوں نے صاف کہا اے ہمارے رب قصور ہمارا ہے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم تو گھاٹے میں پڑنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور ہمارا کوئی دوسرا آپ کے علاوہ بھلا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اللہ پاک کا ایک خاص نظام تھا، اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں بھیج دیا، اور پھر دنیا میں اس کے ذریعے پھر انسانوں کی آبادی کا سلسلہ چلتا رہا۔ قال فیہا تحیون، اللہ نے کہہ دیا کہ وہیں تمہیں اب زندہ رہنا ہے، وہیں روئے زمین پر ہی تمہاری موت آئے گی، اور وہیں سے تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لباس کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو جنت میں حضرت آدم سے جب لباس اتارا گیا تو وہ کتنے پریشان ہوئے، تو یہ لباس جو ہے، یہ پوشاک، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا کیا ہے یہ لباس، اس لیے اس کے دو فائدے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ یواری سوآتکم، ایک تو یہ ہے کہ اس سے تم اپنے سطر کو ڈھانکتے ہو، وریشا، اور اس سے تم زیب و زینت اختیار کرتے ہو، یہ آرائش کی بھی چیز ہے، یعنی اصل تو اس کا مقصد پہلے تو یہ ہے کہ آدمی اس جگہ کو ڈھانپ سکے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں تجمل بھی ہے اور زیب و زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تو یہ لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنی رحمت قرار دیا ہے، اس لیے اتنا لباس تو ضروری ہے، لیکن اس سے زائد لباس کہ جس سے جسم اچھی طرح ڈھکے، یا عام طور سے جو لباس پہنا جاتا ہو اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور اس لباس میں بھی بہت زیادہ صرف موٹا جھوٹا ہی آدمی لباس پہنے، بہت معمولی لباس پہنے، بہت گھٹیا درجے کا، یہ شریعت میں مطلوب اور محمود نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لباس جو ہے یہ آرائش کا سامان بھی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دے رکھا ہے، کسی کو حیثیت دے رکھی ہے، تو اسے اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر لباس استعمال کرنے میں اور اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں، تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں تو اسے اچھا لباس بھی پہننا چاہیے اور اس اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ تو لباس ہو گیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس ظاہری لباس کے علاوہ ایک اور لباس ہے، وہ لباس یہ تقوی کا لباس ہے، تقوی کی پوشاک ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت بہترین پوشاک ہے، یعنی صرف ظاہری اعتبار سے آدمی اپنے شرمگاہ کو چھپا لے، اپنے جسم کو ڈھانپ لے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے بھی اس کو اپنی کمیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ جب آدمی تقوی کا لباس پہنتا ہے، اللہ سے خوف کا لباس پہنتا ہے، عمل صالح کا لباس پہنتا ہے، تو پھر ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور یہ اس لباس کی بڑی اہمیت ہے، تقوی کا لباس، یعنی جس کی وجہ سے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، عمل صالح کا جذبہ ہو، برائیوں سے بچنے کا جذبہ ہو۔ ورنہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل جو کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی چھپا کر کرے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی چادر اڑا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھپا کر کرے، لیکن اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی نہ کسی موقع پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی کتنا ہی برا عمل کرے اور کتنا ہی چھپا کر کوئی برا کام کرتا ہے، لیکن کسی نہ کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔
تو صرف ظاہری اعتبار سے لباس اور پوشاک پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جس طرح یہ ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے لباس اچھا ہو، بہتر ہو، صاف ستھرا ہو، شریعت کے مطابق ہو، اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی تقوی کے لباس کو اپنائے، اللہ کا خوف ہو اور عمل صالح کا جذبہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے اور اس کی ذریت سے ڈرایا ہے کہ تمہارے والدین کو، آدم اور حوا کو شیطان نے جنت سے نکلوایا تھا اور ان سے ان کا لباس چھین لیا تھا، تو اس لیے تمہیں بھی اس سے ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ کام کرنا چاہیے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ لباس یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن عربوں میں زمانے جاہلیت سے جو بہت سی بری چیزیں آ گئی تھیں، ان میں ایک برائی ان کے اندر ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک یہ نظام گڑھ رکھا تھا اور یہ سوچ گڑھ رکھی تھی کہ اگر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، خاص کر اگر طواف کرنا ہے، تو بیت اللہ کا طواف کرتے وقت انسان اپنے اس لباس میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی ان کا ضابطہ یہ تھا اور انہوں نے اس کو دین اور اپنی شریعت کا حصہ بنا رکھا تھا کہ عرب میں رہنے والے کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کو اگر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو اسے اگر کپڑا پہننا ہے تو وہ قریش کے کسی آدمی سے کوئی کپڑا عاریت پر لے اور اسے پہنے اور طواف کرے، یا یہ کہ ننگے طواف کرے۔ صرف قریش کو جو خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، وہیں مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، ان کے لیے یہ اجازت اور چھوٹ تھی کہ وہ لباس کے ساتھ اور کپڑے کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں، ورنہ پورے عرب میں بسنے والے جتنے لوگ تھے ان کو یہ چھوٹ نہیں تھی۔ اگر انہیں طواف کرنا ہے تو یا تو انہیں کسی قریشی سے کپڑا عاریت پر اور ادھار مانگ کر لیں اور اس کے ساتھ طواف کریں، یا یہ کہ ننگے طواف کریں۔ چنانچہ عام طور سے کپڑا تو کہاں حاصل ہو پاتا تھا، اتنے بڑے مجمع کو جب ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہوتا تو قریش کے لوگ کہاں سے سب کو اپنا اپنا کپڑا دے پاتے، اس لیے عام طور سے بیت اللہ کا جو طواف ہوا کرتا تھا، جو دور دراز سے لوگ آتے تھے وہ ننگے ہی طواف کیا کرتے تھے اور اسی کو عبادت سمجھتے تھے۔ مرد عام طور سے دن میں طواف کرتے تھے اور عورتیں رات میں جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو عورتیں بھی پوری طرح ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ تو طواف یہ تو بہت اہم عبادت ہے، ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو کیا وہ لباس جس کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہے، پاپ کیا ہے، ہم اس لباس کے ساتھ اپنے خدا کے حضور میں اور دربار میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لباس کو پھینکو، اتارو، اور بالکل ہی وہ ننگے پن کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جب یہ دین آیا، شریعت آئی، اس پہ پابندی عائد کر دی اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں اتنا بڑا مجمع ہے، یہاں طواف ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور وہ بھی ننگے پن کے ساتھ۔ یہ تو کوئی مذہب اور کوئی دھرم یا کسی بھی اچھی فطرت کا کوئی بھی اچھا انسان اس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس میں نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی ملک کی قید ہے، ہر جگہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں اور ستر پوشی کا خیال رکھتے ہیں، پھر یہ اس بے حیائی اور جاہلیت کی اجازت یہاں کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ کوئی کھلم کھلا برا کام کرتے ہیں، جیسے مفسرین نے کہا کہ یہاں یہ خاص طور سے مراد ہے کہ وہ ننگے پن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تو بہت بری بات ہے تو وہ جواب دیتے تھے وجدنا علیہا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب تو کوئی جواب ہوا نہیں۔ باپ دادا اگر کسی کام کو کر رہے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آدمی اگر کھنگالے تو ہر ایک کے ہر محلے میں یا ہر برادری میں باپ دادا کا الگ الگ نظام ہے، الگ الگ طریقہ ہے، تو کیا سارے طریقے صحیح تھے؟ اس لیے یہ تو بداہت عقل سے ہی بات بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے
ان की इस दलील में कोई वजन नहीं, कोई जान नहीं। वल्लाहु अमरना बिहा। और दूसरी बात वो ये कहते थे कि ये तो अल्लाह ने हुक्म दे रखा है कि चूंकि हमें बैतुल्लाह का तवाफ करना है इसलिए हम अपने कपड़ों में तवाफ नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, आप कह दीजिए कि ऐसी बेहयाई की चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म नहीं दिया करता। ये कैसी जहालत और हमाकत की बात है, इंतहाई फहाशी की बात है। और ऐसी चीज़ का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला करेंगे देंगे। अतक़ुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में ऐसी बात कह रहे हो जिसको तुम जानते भी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर इनको तंबीह की है कि ये जाहिलियत के जितने रस्म और रिवाज हैं इन सब को ख़त्म करो। अब ये शरीयत आ गई है, ये शरीयत बहुत वाज़ेह है, मुअतदिल है। इसमें लिबास का हुक्म दिया गया है और ख़ास तौर से कहा गया या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। ये भी उनका तरीक़ा था कि एक तो नंगे तवाफ़ करते थे और दूसरे ये कि वो हज के अय्याम में खाना पीना भी बंद कर दिया करते थे। खासकर लज्जत की चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना उसको मुंह से करीब भी नहीं ले जाते थे। तो कहा गया कि नहीं, ये सब चीज़ें ख़त्म करो। हर नमाज के वक्त में खुसूसियत के साथ ये जो लिबास है जो ज़ेब व ज़ीनत का बाइस है उसको ज़ेब तन करो और उसके बाद नमाज के लिए जाओ। इसलिए नमाज का एहतमाम करते हुए ख़ासकर लिबास पर बहुत ज़ोर दिया गया है। बेहतर से बेहतर लिबास पहनकर आदमी अल्लाह के सामने खड़ा हो और इन सारी चीज़ों का आदाब का ख्याल रखे। वकुलू वशरबू, और तुम खाओ पियो। वला तुसरिफू, हाँ अलबत्ता हद से तजावुज़ नहीं करना है कि खाने पीने में हलाल के बजाय हराम को खाने लगे, या ये कि इसी तरीके से जो अपनी ज़रूरत से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है बिला वजह फजूल खर्ची कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से रोका गया है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह तबारक व तआला हद से तजावुज़ करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों की इजाज़त दी है उसको तुम बिला वजह क्यों हराम कर रहे हो। जिसकी इजाज़त है उसको इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। और फिर आखिरत का ही तज़किरा है, वहाँ कुफ़ार बहुत ज़्यादा हसरत और अफसोस के साथ कहेंगे और उनमें भी आपस में जो अलग अलग ग्रुप होंगे और जिनको जहन्नम में डाला जाएगा तो ख़ासकर कमज़ोर अपने से ताकतवर को वहाँ बहुत बुरा भला कहेंगे। और एक ग्रुप के बाद जब दूसरा ग्रुप जहन्नम में पहुँचेगा तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ इशारा करेंगे कि इनकी वजह से हमारा ये हश्र हुआ, इन्होंने हमें दुनिया में गलत रास्ते पर डाला और ये लालच दिया और ये कहा ये हमारे सरदार थे, ये हमारे कौम के पेशवा थे, तो लिहाजा ए अल्लाह इनको ज़्यादा अब सख्त आज़ाब दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि सबके लिए सख्त ही आज़ाब है, चाहे तुमको इसका एहसास हो या न हो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि बेशक इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, हमारे अहकाम को नहीं माना और किब्र किया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। वला यदखुलूनल जन्ना, और जन्नत में वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यानी बिल्कुल नामुमकिन है कि जैसे सुई के नाके में ऊँट का दाखिल होना और ऊँट का घुसना ये आदतन महाल है, इसी तरह इन काफिरों का भी जन्नत में दाखिल होना ये महाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने आम ज़ाब्ता बतलाया। यहाँ ये जो कहा कि जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते और तकब्बुर करते हैं उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, इसकी तफसीर में बाद हज़रात ने उस रिवायत को पेश किया है जिसमें यह कहा गया है कि जब किसी मोमिन की रूह अल्लाह के फरिश्ते कब्ज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छी शक्ल सूरत में आते हैं। ईमान वाले को उस फरिश्ते को देखकर फरहत होती है, इत्मीनान की कैफियत होती है। उसके बाद वो उस रूह को अच्छे से कपड़े में लपेट कर यहाँ से ले जाते हैं और आसमान तक पहुँचते पहुँचते फरिश्तों से तारुफ होता है अच्छे से अच्छे अंदाज में। और फरिश्ता आसमान पे जो फरिश्ता मुतय्यन है वो दरवाज़ा खोलता है और उसे इल्लियीन में जहाँ नेक लोगों की रूहें इकट्ठी की जाती है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई अल्लाह का मुनकिर है, नाफरमान है और जिसने कुरान करीम का इनकार कर रखा है,
ایسے شخص کی جب جان لی جاتی ہے اور اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور فرشتہ جو آتا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے اس کی بھی شکل و صورت بڑی ڈراؤنی اور بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو آسمان کا جو فرشتہ ہے وہ دروازہ نہیں کھولتا اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کو سجین میں لے جاؤ، بالکل نچلے حصے میں زمین کے، جہاں کافروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ تو اس کا تذکرہ آیت میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور پھر یہ لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جو اصل ویزا ضروری ہے وہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ جس کے پاس یہ پاسپورٹ ہو اسی کے لیے اللہ پاک نے جو جنت بنائی ہے، جو ایک پوری دنیا آباد کر رکھی ہے، اس دنیا میں اور وہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت کا اقرار کرنا۔ جب وہ اس کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو اس لیے ان کے لیے جنت کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دونوں گروپ کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ان کا بھی، جو نیک لوگ ہیں اور جو جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جو جنتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں میں جو دنیا میں آپس کے کچھ اختلافات تھے، قدورتیں تھیں، وہ سب چیزیں نکال دی جائیں گی اور سینے بالکل صاف ہو جائیں گے، اور پھر وہ جنت میں جانے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اس کی راہ دکھلائی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ کی توفیق اور ہدایت نہ ہوتی تو ہم کہاں اس راہ پر فائز ہوتے اور یہاں تک پہنچ پاتے۔ بہرحال اس کے بعد وہ جو جنتی ہیں جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کوئی نظام ہوگا کہ جس کے ذریعے جہنمیوں سے بھی ان کی گفتگو ہو سکے گی، جو لوگ جہنم میں پہنچے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ تو یہ جنت کے لوگ ان جہنم کے لوگوں سے کہیں گے، پوچھیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ پہچانتے بھی ہوں گے بہت سے لوگوں کو کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے تو تمہیں اتنی وسیع و عریض جنت ملے گی، ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تمہاری نگاہوں کے سامنے بالکل سچا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اب وہ جہنمی نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے نعم، ہاں وہی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک فرشتہ جو اعلان کرنے والا ہوگا وہ اعلان کر دے گا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ خود حق کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ قبول حق کی راہ کا روڑا بنا کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اسلام کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، حق کے خلاف، انصاف کے نظام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، اور اسلام میں اور شریعت میں یہ کجی اور کوئی اس کا کوئی ویک پوائنٹ ہو اس کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ وہ ہم بالآخرت کافرون، اور آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ وبینہما حجاب، اس کے بعد دونوں کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی، اور یہ جہنمی جنت والوں سے کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ وعلی الاعراف رجال، یہ تو جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ ہو گیا، یہ دو جماعتیں ہوئیں، لیکن قرآن کریم سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں ان دو جماعتوں کے علاوہ ایک جماعت اور بھی ہوگی، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ اور کچھ وہ ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہاں اعراف میں بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ اعراف در حقیقت یہ وہ بیچ کی دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے قائم کی ہوئی ہے۔ اس دیوار کے اوپری حصے پہ، بالائی حصے پہ بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ دیوار نہ تو جنت کا حصہ ہے اور نہ جہنم کا حصہ ہے، ایک طرف اس کے جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، تو وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اعراف میں رکھا جائے گا؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی اچھائیاں اور جن کی برائیاں دونوں یکساں اور برابر ہو جائیں گی۔ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو اچھائیاں اور برائیاں دونوں کے پلڑے بالکل برابر رہیں گے،
تو انہیں نہ تو ابھی جنت میں بھیجا جائے گا، نہ اس کے لیے ابھی جہنم کا فیصلہ ہوگا. یعنی ان کے پاس کچھ اچھے اعمال بھی ہوں گے اور کچھ برائیاں بھی ہوں گی، جس کی وجہ سے انہیں بیچ میں ہی روک دیا جائے گا. چنانچہ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے بارے میں فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین سے اجازت نہیں لی لیکن اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو اللہ کے راستے میں شہادت ان کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی جو ہے ان کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے. تو گویا ان کا معاملہ بیچ کا ہو گیا. تو یہ اس طرح کے جو اعمال والے ہوں گے تو ان کو یہی رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد احادیث میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم ہیں اور اللہ کی رحمت غالب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی بعد میں ان سب کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیں گے. تو بہرحال وہ لوگ لوگوں کو پہچانتے ہوں گے تو وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اس کے بعد جب ان کی نگاہ جہنمیوں کی طرف پھیری جائے گی تو یہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ ہمارا حشر مت کر. اس کے بعد جو ہے اعراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی جہنمیوں سے کچھ سوالات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات یہ جہنمی بہت حسرت کے ساتھ دیں گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طوفان مسلط کر دیا اور سب کے سب غرق ہو گئے. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں اپنی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. ان کی قوم نے بھی نافرمانی کی. ان کا بھی تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے کسی قدر. اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا. ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو بھی فلسطین میں جو اور ملک شام میں چند بستیاں تھیں ان بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا. اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی اخلاقی گراوٹ کے شکار تھے کہ یہ اپنی خواہشات کی تکمیل عورتوں کے بجائے یہ نوعمر لڑکوں سے کیا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن جب قوم باز نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو ان کے اوپر پلٹ دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور یہ کہا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور راستے پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کے ساتھ لوٹ مار مت کرو، انہیں حق سے روکو مت. اس طرح انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے بھی مان کے نہیں دیا بلکہ الٹے ان کو ہی دھمکی دی کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. بہرحال ان کی قوم پر بھی عذاب آیا اور وہ عذاب کی وجہ سے وہ قوم بھی تباہ اور برباد ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے وہ یہاں تھے ہی نہیں، بالکل ان کا صفایا ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ عام طور سے جہاں بھی نبی بھیجے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں پر حالات تنگ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ توبہ اور استغفار کریں، لیکن باز نہیں آتے تو اس کے بعد دنیا میں ان کے لیے وسعت کر دی جاتی ہے، ان کی قوت اور طاقت میں اضافہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور بہت زیادہ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، حضرت موسیٰ نے فرعون سے جا کے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، تم میری بات مان لو. وہاں فرعون نے ایک تو اس کے پاس خاص طور سے دو طرح کا اس نے ظلم کر رکھا تھا. فرعون جو ہے یہ شاہان مصر کا لقب ہوا کرتا تھا. بعض لوگوں نے کہا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام قابوس تھا، اور بھی کئی اقوال ہیں. اور یہ بہت ہی طاقتور اور ظالم حکمراں تھا. اس نے ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، تم میری پوجا پاٹ کرو، میری عبادت کرو. دوسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے انہیں غیر علانیہ طور پر اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بہت مظالم ڈھایا کرتا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دونوں بات کہی کہ میری قوم کے لوگوں کو آزاد کرو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکا دو. تو اس نے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس دلیل لے کر آیا ہوں، میرے پاس معجزہ ہے. فرعون کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزہ اس کے سامنے ظاہر کیا. ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا اور لاٹھی تھی
اس کو زمین پہ مارا تو وہ لاٹھی اچانک اژدہے کی شکل اس نے اختیار کر لی، خوفناک شکل ہو گئی، فرعون کی بھی حالت خراب ہو گئی، اور روایت میں ہے کہ وہ کسی طرح بے قابو ہوتے ہوتے وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو اشارہ کیا اور وہ لاٹھی اپنی حالت پر آ گئی۔ تو ایک تو یہ معجزہ، دوسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے نیچے گریبان میں لے گئے، اور پھر جب نکالا تو وہ ہاتھ انتہائی روشن تھا، چمکدار تھا۔ یہ دو معجزے کا اظہار کیا، لیکن فرعون نے ماننے کے بجائے اور اس کی قوم نے ماننے کے بجائے کہا یہ تو جادوگری ہے، یہ تو جادو کا کھیل ہے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ پورے ملک کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، چونکہ اس وقت جادوگری کا دور تھا، سب کو ان لوگوں نے اکٹھا کیا اور جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ چنانچہ جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے اپنا کرتب شروع کیا۔ ان کے پاس موٹی موٹی رسیاں تھیں، ان ساری رسیوں کو انہوں نے میدان میں جس دن تہوار کا دن تھا اور لوگوں کا بڑا مجمع تھا اس میں پھیلا دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اسی عصا اور لاٹھی کو جیسے ہی وہاں ڈالا، اس لاٹھی نے ان کے سارے جو یہ بناوٹی سانپ تھے اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی کیفیت طاری ہو رہی تھی، سب کو نگل لیا۔ فوقع الحق، حق سامنے آ گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور باقی جتنی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ وہاں ظاہر ہے کہ یہ سب ہار گئے، فرعون کو شکست ہو گئی، لیکن یہ جو جادوگر تھے یہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ تو جادوگری نہیں ہے۔ وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے انہوں نے ان کے آگے جھک گئے اور یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اور وہ سجدے میں چلے گئے۔ فرعون نے ان کے اوپر ان کو بڑا دھمکایا بھی کہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا اور یہ کروں گا، تمہیں مار ڈالوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، لیکن انہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم اسی دنیا میں تو سزا دے سکتے ہو، فقض ما انت قاض، تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہم ایک مرتبہ اللہ کے قائل ہو چکے ہیں صدق دل سے، اب ہم اس سے نہیں پھر سکتے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر تشدد شروع کیا، اور سنقتل ابناءہم، اور پھر سے اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ اس قوم کے جتنے بیٹے ہوں گے اس قوم میں ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ ایک مرتبہ یہ فرمان جاری کر چکا تھا، اس کا یہ جو پروگرام چل رہا تھا قتل کا اور مرڈر کا پروگرام، یہ اس کا پارٹ 2 اس نے اب نافذ کیا کہ اب جو ہے پھر سے ان کے اولاد کو قتل کیا جائے گا اور صرف عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے گا۔ یہ ظالم لوگوں کی تاریخ رہی ہے، وہ اس طرح وقتاً فوقتاً ایسے ظالمانہ قوانین لاتے رہتے ہیں کہ تاکہ اس سے انسانیت بالکل کراہ ہے اور پریشان ہو جائے، لیکن ہمارا اقتدار کسی طرح باقی رہے۔ تو وہی فرعون یہی سب کچھ کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اس کو اس نے ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا اور یہ کہا کہ یہ جو موسیٰ ہیں یہ تو یہ چاہتے ہیں، اور یہ جادوگر ان کے ساتھ ان کی پہلے سے پلاننگ ہو چکی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ہم کو اور تم کو اپنے دیش سے نکال دیں۔ یہ ایک طریقے سے جذباتی مسئلہ اس نے بنا دیا، حالانکہ یہ ہدایت کا حق اور باطل کا معاملہ تھا، لیکن اس کو اس نے سیاسی رخ دے دیا۔ یہ عام طور سے ظالم حکمرانوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ کبھی بھی اگر انصاف کی بات ہوتی ہے اس طرح تو وہ اس کو راشٹرواد سے اور دیش سے اور اس طرح کے جذباتی مسائل سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب فرعون کا طریقہ تھا جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا شروع کیا اور اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیا کہ یہ موسیٰ تو چاہتے ہیں کہ اصل میں تم کو تمہارے دیش سے نکال دیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو صرف ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور انہوں نے ان سے اس طرح کا کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ بہرحال آخر میں جب فرعون اپنے مظالم سے باز نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حشر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو ڈبو دیا اور وہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کی بارش کی اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر تورات دی، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی بنی اسرائیل نے اس کے بعد جو نافرمانیاں کی ہیں اور حکم عدولی کی ہے اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو جب تم کو تورات دے دی گئی تو تم اس کے احکام سے روگردانی کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں
اس شخص کا واقعہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس نے ایسی حرکت کی تو ہم نے اسے دنیا میں بھی سزا دے دی اور آخرت میں تو اس کے لیے سزا ہے ہی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ ان کے سامنے اس شخص کا واقعہ بتلا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں. یہ کون شخص تھا؟ روایات سے پتہ چلتا ہے اس کا نام بعض روایات میں بلعام ابن باعورہ ہے. یہ بڑے زاہدوں اور بڑے متقی لوگوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے تھے. اس کو کچھ کتابوں کا بھی علم تھا اور یہ کنعان میں رہا کرتا تھا. ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے تو جبارین سے مقابلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا تو جبارین وہ جو بہت ہی سخت قسم کے لوگ تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور فرعون بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا ہے تو وہ بڑے گھبرائے اور وہ فوراً بلعام ابن باعورہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، آپ موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے تو ہی ہماری جان بچ سکتی ہے، ورنہ ہمارا اگر آمنے سامنے مقابلہ ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے پاس بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، ہم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. بلعام ابن باعورہ نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تو نبی برحق ہیں، کیا میں نبی کے خلاف بد دعا کر کے اپنی آخرت تباہ کر لوں؟ لیکن لوگوں نے بہت اصرار کیا، لوگ بہت روئے گڑائے کہ ہماری جان پہ آ بنی ہے. تو بلعام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے مشورہ کروں گا. چنانچہ استخارہ کیا. استخارہ میں صاف طور سے کہہ دیا گیا کہ ایسی جرأت بھی مت کرنا، ایسی حرکت مت کرنا، وہ نبی برحق ہے. اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا. لیکن دوسری طرف وہ قوم جو تھی بہت ہی، اس میں کچھ لوگ بہت چالاک قسم کے تھے. انہوں نے مشورہ دیا اور قوم کے پاس جتنے خواتین کے پاس زیورات تھے اور سونے اور چاندی کے جتنے سامان تھے ان ساری چیزوں کو ان سب نے لا کر بلعام کی بیوی نے بھی جب دیکھا تو اس نے بھی سفارش شروع کر دی کہ قوم جب اتنی پریشان ہے اور یہ دیکھیے خواتین نے اپنے زیورات آپ کے قدموں میں ڈال دیے ہیں اور یہ دولت کی ڈھیر لگا دی ہے، آپ کم سے کم ایک مرتبہ تو کر ہی دیجئے. جب بلعام نے یہ دیکھا تو یہ در حقیقت یہ تو رشوت تھی. دنیا طلبی کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ دل میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی اور بلعام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بد دعا کرتا ہوں. اس کے بعد بلعام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، لیکن جیسے ہی بد دعا کی اس کی زبان باہر ہی رہ گئی اور وہ بالکل سینے تک لٹکنے لگی جیسے کتا اپنی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے. تو اس کو قرآن کریم نے کہا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس لیے گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، حالانکہ اگر ہم چاہتے تو ہم نے اس کو آیات دے رکھی تھی اور وہ اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا تو ہم اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، لیکن وہ تو بالکل ہی پستی ہی کی طرف جاتا رہا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے کہ جیسے کتا ذلیل ہوتا ہے ایسے ہی اس نے بھی اپنے لیے ذلت کا طوق ہمیشہ کے لیے پہن لیا. ان تحمل علیہ الف، کتے پر اگر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے اور زبان نکالے رہتا ہے، چھوڑ دو تب بھی یہی ہے. یہی حال اس کا ہو گیا. اس کی زبان نکل گئی تھی کہ چاہے کوئی بھی یعنی ہر وقت وہ اسی طریقے سے زبان نکالے ہوا تھا. یہ جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس میں بڑی عبرت ہے اور سب لوگوں کو اس میں خطاب ہے. کبھی بھی علماء کو، زہاد کو، اہل تقوی کو اپنی عبادت پر اور اپنے تقوی پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ جاہ سے اور دنیا کی طلب سے بچتے رہنا چاہیے اور رشوت اور اس طرح رشوت کے ذریعے لوگ دین اور ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمیشہ بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. پھر آخر میں جب اس کی زبان نکل گئی اور اس نے کہا کہ میں تو اب کیا بد دعا کروں، تو اس نے یہ دیکھا کہ میں تو مردود ہو ہی گیا تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ البتہ ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی راستہ نکال لو. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ یہ ہے دیکھو تمہارے پاس بہت جوان بچیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، تمہاری قوم کو اللہ نے حسن اور جمال کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ایسا کرو اپنی ان جوان بیٹیوں کو اس لشکر میں چھوڑ دو اور اگر اس لشکر کا کوئی سپاہی ان لڑکیوں کے ساتھ
کوئی غلط حرکت کرنا چاہے، کوئی ان سے دوستی گانٹھے، کوئی ان سے تنہائی میں ملنا چاہے، تو انہیں سمجھا دو کہ یہ بالکل کوئی تعرض نہ کرے، کیونکہ اگر ان میں بدکاری آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر ضرور آفت مسلط کریں گے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اسی تدبیر پر اور اس شیطانی چال پر اس قوم کے لوگوں نے عمل کیا، اپنی جوان لڑکیوں کو خوب اچھی طرح پہنا کر اور زیب و زینت سے مزین کر کے ان کو بھیج دیا وہاں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ ایک اس قوم کا جو سردار تھا بنی اسرائیل کا، اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑ گئی اور وہ بالکل مفتون ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے باز رکھنے کی بڑی کوشش کی اور کہا یہ شیطانی چال ہے، اس کے چکر میں مت پڑو، لیکن وہ اس کے ساتھ بدکاری پر آمادہ ہو گیا اور بدکاری کر بیٹھا۔ جیسے ہی اس نے کیا اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ روایات میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بدکاری کی وجہ سے اور اس زنا کی حرکت کی وجہ سے، حالانکہ نبی موجود ہے ساتھ میں، اس کے باوجود نبی کی اس قوم پر اور بنی اسرائیل پر اللہ نے آفت مسلط کر دی۔ ایسا وائرس بھیج دیا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ طاعون اور پلیگ نے جان لینا شروع کر دیا۔ آج کل جو وائرس ہے جس سے سب لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن میں اس طاعون کی وجہ سے، جو زناکاری اور بدکاری کی وجہ سے اللہ نے ان پر مسلط کیا تھا، بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی موت کی نیند سلا دیے گئے۔ 70,000 آدمیوں کا جنازہ ایک دن میں اٹھایا گیا۔ اتنا خطرناک طاعون تھا جو اس بدکاری کی وجہ سے اور گناہ کی پاداش میں اللہ نے ان پر مسلط کر دیا تھا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، لوگوں نے توبہ شروع کی اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا غضب ہے، اس میں احتیاطی تدبیر ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے رونا اور دھونا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ تم اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ سب نے پہلے تو اس سردار کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد سب کے سب لوگ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد اللہ پاک کو رحم آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طاعون کو اور وبا کو اور اس وائرس کو ختم کیا۔ تو اس کی طرف روایات میں یہ کچھ تفصیلات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے۔ اس لیے گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کے جو حالات آتے ہیں، اجتماعی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد نے اس گناہ کو کیا ہو۔ اگر معاشرے کے چند افراد اگر اس طرح اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آگے جو یہ صورت ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، تبھی تم پر رحم ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کو بہت اہتمام سے سننا چاہیے۔ اس لیے ایسی جگہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے جہاں لوگ سننے کی پوزیشن میں اور سننے کی حالت میں نہ ہو، اور جب ارادے سے خاص کر اگر کہیں کسی سے تلاوت کرنے کو کہا تو وہاں تو اہتمام سے سننا ہی چاہیے۔ قرآن کریم کی بے ادبی یہ بہت بری بات ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب مقدس کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں اور اسی سے زوال عطا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی عظمت ہوگی اور اس کو پڑھنے کا اہتمام ہوگا، اس کو سمجھنے کا اہتمام ہوگا، اس پر عمل کا جذبہ ہوگا تو اللہ آگے اٹھائیں گے اور مسائل حل کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر وقت دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے رہو، تلاوت میں رہو، اللہ اللہ کرتے رہو اور غفلت کی زندگی مت گزارو۔ آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کے رب کے پاس موجود ہیں یعنی فرشتے، وہ تو اللہ کی عبادت سے کبر نہیں کرتے، پھر تم کیوں اس طریقے سے، تمہارے دماغ میں یہ بات کیوں گھسی ہوئی ہے اور تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ وہ تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اس لیے تمہیں بھی اللہ کے آگے جھکے رہنا چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو اس طرح کی آیات ہیں، ان آیات کی تلاوت جب بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ
کسی آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہے تو شیطان بہت ناراض ہوتا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے میں ناکام ہوا اور یہ بندہ اس سجدے کے کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی عطا فرمائے۔